کو بھی حفاظت ہے. اب وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے, وہاں پر اسے کیسے قتل کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آگے صحابی نے سنایا وہ کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے, اب اسے کیسے قتل کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَقْتُلُوهُ, اسے قتل کر دو, وہ جہاں ہے وہیں قتل کر دو. اس سے پتہ چلا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا چاہے وہ حرم میں کیوں نہ ہو, جہاں پر کہ جانور کو مارا نہیں جاتا, اگر وہاں بھی وہ پہنچ جائے حرم کے بھی احکام تھوڑی دیر کے لیے روک لیے جائیں گے, لیکن شاتم رسول کو وہیں قتل کر دیا جائے گا. ملک کے اندر امن, آشنی اور امانت اور حفاظت ان چیزوں کی ضرورت تھی. آج ملک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً صحیح فرمایا, نبی کے ہر بات 100% صحیح ہوتی ہے. جب امت اپنے اعمال سے, نبی کی سیرت سے, نبی کی زندگی سے دور ہوتی چلی گئی تو ظالم بادشاہ مسلط ہوتے چلے گئے. 30 ملکوں کا سفر کر کے آ گئے جناب وزیر اعظم صاحب. کیا ترقی ہو گئی ملک کی, ملک کا امن چھین لیا گیا, پریشان ہیں لوگ, تعلیمی ترقی نہیں, فلاں ترقی نہیں, فلاں ترقی نہیں. امت ہندو مسلم آپس میں لڑائی جھگڑے, اور کوئی نبی کی شان میں نبی تو ایسا پاکیزہ شخص, اللہ کے نبی کی شان میں فرمایا گیا ایسے حیادار نبی. مدینے کی کسی دلہن کو پہلی رات میں جو حیا ہوتی ہے ویسی حیا اللہ کے نبی کو ساری زندگی نصیب تھی. ایسے پاکیزہ نبی کو, اللہ کے پاکیزہ نبی کو کوئی گستاخ, کوئی کافر, کوئی کمینہ, سیکسی آدمی کہے, فلاں کہے تو اپنی زبان بے قابو طریقے سے چلا کر مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے کہاں تک بستا پھرے گا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج سے 1929 میں ایسے ہی ایک کمبخت نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور نبی کو برا بھلا کہا. اس وقت ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا جس کا نام غازی علاؤ الدین تھا. وہ رات میں سویا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علاؤ الدین تم آرام سے سو رہے ہو اور یہاں کوئی فلاں بندہ, فلاں انسان میری شان میں گستاخی کر رہا. وہ نیند سے بیدار ہو کے بہانہ بنا کر, کوئی انتظام کر کے, کوئی پلان کر کے اس تک پہنچا جس نے گستاخی کی تھی اور جا کے اسے قتل کیا. حکومت پکڑی, اسے جیل کے حوالے کیا اور اسے پھانسی دی گئی. اور جب پھانسی دینے کی رات آئی تو دیکھا جب پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو بڑا خوش ہے, مسکرا رہا ہے. اسے داروغہ نے, دربان نے پوچھا آج تمہاری موت کا وقت ہے, تم اتنا مسکراتے ہوئے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا رات حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے تھے اور مجھ سے یہ کہہ کر گئے میں ابھی نبیوں کی مجلس سے آ رہا ہوں, نبیوں کی میٹنگ سے آ رہا ہوں, نبیوں کا اجتماع, نبیوں کا مجمع, مجلس لگی ہوئی ہے, وہاں تیرا تذکرہ ہو رہا تھا, وہاں تیری بات چل رہی تھی. آج تیری شہادت کا دن ہے اور نبیوں کے دسترخوان سے تیری دعوت کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اللہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. یہ غیروں کی گستاخی ہے, یہ غیروں کی گستاخی. اور اس کے پیچھے چال یہ ہے کہ جو مسائل ملک کے لیے اہم ہیں اس سے لوگوں کا, عوام کا ذہن ہٹا دیا جائے اور نان ایشو مسائل کی طرف, نان ایشو باتوں کو ایشو بنا کر پیش کیا جائے اور آپس میں باتیں چلتے رہیں, اخبارات بھرتے رہیں, فلاں ہوتے رہیں, تحریکات ہوتے رہیں, ریالیاں نکلتے رہے, فلاں ہوتے رہے, اپنے اصل مسائل سے غافل ہوتے رہیں. ورنہ تو سب کو معلوم ہے جب دوسرے ملکوں میں اگر نبی کی شان میں گستاخی ہوتی تھی تو یہاں پر احتجاجی جلسے ہوتے تھے, جب اس ملک میں ہوگا تو یہاں کی عوام کیوں نہیں بھڑکے گی؟ محترم بزرگوں, دوستوں, یہ تو وہ ہیں پرائے ہیں, دشمن ہیں, جنہیں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے, جاہل ہیں. انہیں کتا, کمینہ جو بھی کہنا یہ سب چھوٹے الفاظ ہیں. ان کی تو مثال ایسی ہے اگر کسی خنزیر کا, کسی کتے کا پیشاب بند ہو گیا ہو, اس میں سے پیشاب نہ نکلتا ہو, مثانے خراب ہو گئے ہوں, گردے فیل ہو گئے ہوں, اگر کوئی ڈاکٹر 2-4 مکے لگا کے وہ پیشاب نکال دے, اس خنزیر کے پیشاب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ایسے گستاخوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اصل مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے. ہم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے ہیں؟ آج نوجوانوں کے چہروں پر نبی کی سنت ہے, ان کے لباسوں میں نبی کی سنت ہے, پردہ, پاک دامنی, حیا, جھوٹ, دھوکہ, جو چیزیں ہونا ہے وہ نہیں ہے, جو نہیں ہونا ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. مسلمانوں کے چہروں سے نبی کی سنت غائب, لباس غیروں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے اپنا لیے. سارا ملک, ساری تہذیبیں, سارے مذاہب مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ انہیں تہذیب سے ہٹا دیا جائے, محمد الرسول اللہ سے دور کر دیا جائے. یاد رکھو
پہلا دور تو وہ تھا، پہلے لوگ کے محافظ، پولیس یا CID جو بھی کہو، وہ لوگ پہلے تو وہ لوگ تھے جو کہیں مجرم کو تلاش کے لیے نکلتے، کون مجرم ہے، کون فتنہ مچا رہا، کون کیا کر رہا، مجرم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ اب مجرم کی تلاش نہیں ہو رہی ہے، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کسے مجرم بنایا جائے۔ مجرم کی تلاش نہیں، مجرم بنانے کی کوشش۔ آپ داڑھی والے آپ کو مجرم، آپ کرتے پیجامہ والے آپ مجرم، آپ فلاں ہیں آپ مجرم۔ مجرم بنانے کا زمانہ چل رہا ہے۔ اس زمانے میں جو آدمی جتنا نبی کی سیرت سے لگا ہوا ہوگا، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسلام کوئی چاندی سونا ہیرا موتی نہیں ہے تم اسے بغل میں دبا کے حفاظت کرتے پھرتے رہو، وہ ایک قانون کا نام ہے، وہ قانون تمہاری زندگی میں آئے گا، قانون بھی محفوظ رہے گا، تم بھی محفوظ رہو گے۔ اس کی حفاظت کے لیے تم اسے اپنا لو تو تم بھی محفوظ رہو گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نبی کی سنتوں کو اپنائیں، نبی کے لباس کو اپنائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت۔ آج کالج کا بچہ کاپی مار کے کامیاب ہو جاتا ہے، اگر نبی کی کاپی مارے گا تو کیسے کامیاب نہیں ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ موسیٰ یہ تیرے جیسا لباس پہن کے آئے تھے، تو مجھے پسند ہے، تیرا لباس پہننے والا بھی مجھے پسند ہے۔ یہ پورا مقابلہ تو فرعون کی ہدایت کے لیے تھا، اسے صحیح راستے پہ لانے کے لیے تھا۔ فرعون تو اپنی جگہ جہنمی مرا ہے، لیکن جو مقابلے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے، انہیں ہدایت مل گئی۔ یہ ہدایت اس وجہ سے ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن کے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی، ان کی مشابہت پر اللہ ان جادوگروں کو ہدایت دے سکتا ہے۔ آج کا مسلمان، ہر مسلمان جادوگر تو نہیں ہے، اور اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے آگے بڑھ کے حبیب اللہ ہیں، ان کی مشابہت اختیار کر لے گا تو عام مسلمانوں کو کیسے ہدایت نہیں ملے گی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کے چہرے کو اپناؤ، آپسی عداوتوں کو ختم کرو، نفرتوں کو، دشمنیوں کو ختم کرو، پیار محبت کا پیغام عام کرو۔ اولیاء کے ماننے والے، انبیاء کے ماننے والے، کوئی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جیسے اخلاق اپنانے والا جو دشمن کی قبر پہ جا کے دشمن کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایک دشمن جس کا نام چھجو تھا اور غیاث پور علاقے میں رہتا تھا، دلی کے بازو، وہ ہر موقع پر نبی حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا، گالیاں دیتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، حضرت کو پتا چلا، اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان گئے، وہاں پر چبوترا بنا ہوا تھا، اس پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اللہ اس نماز کا ثواب اس قبر والے کو پہنچا جو زندگی پر حضرت کو برا بھلا کہتا تھا، اور اس نے جو بھی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، نظام الدین آج اسے معاف کرتا ہے، میری وجہ سے اس کی پکڑ نہ فرما۔ یہ شان اولیاء ہے کہ جو دشمن کی قبر پہ جا کے اس کی مغفرت مانگتے ہیں۔ آج حال کیا ہے کہ مسلمان سجدے میں جا کے دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا کر رہا ہے، مسجد میں آ کے دوسرے مسلمان سے لڑائی جھگڑے اور غیبت اور برائی کی باتیں کر رہا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ولیوں کے ولی، مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے دروازے پر گیٹ پر دیکھا کوئی بھیک مانگ رہا ہے جو جسمانی اعتبار سے ہٹا کٹا ہے، اسے تو جب مانگنا نہیں چاہیے تھا، کما کے کھانا چاہیے تھا۔ دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں بولے، رات میں جا کے سو گئے تو ایک فرشتہ تش میں مردار کا گوشت لایا اور کہا کہ اسے کھاؤ۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ یہ تو مردار ہے، حرام ہے کھانا۔ تو فرشتہ کہا آج مسجد میں بیٹھ کے کون سا حلال کھا رہے تھے؟ تو فرمانے لگے میں تو زبان سے کچھ نہیں بولا ہوں، دل میں کہا ہوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا کیا سمجھتے ہو غیبت صرف زبان سے ہوتی ہے؟ دل کے بھی تو کچھ احکامات ہیں، دل کی بھی غیبت ہوتی ہے۔ اپنے دلوں کو مسلمانوں سے پاک رکھو، آپس میں اتحاد کا پیغام دو، بھائی چارگی کا پیغام دو، اصلی دشمن کو پہچانو۔ اصلی دشمن تو ہمارا نفس ہے، اصلی دشمن تو ہمارا نفس ہے، اصلی دشمن تو وہ ہیں جو تمہیں تہذیب کے نام پہ ننگا کر دیتے ہیں، جو تمہیں محبت کے نام پہ عداوت پھیلانے کا پیغام دیتے ہیں، ترقی کے نام پر، کمپیوٹر کے زمانے کے نام پر، بلندی کے نام پر بھائیوں سے، اولاد سے، ماں باپ سے رشتہ کاٹ کے وہاں تک لے جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آنے کے بعد باپ کو بیٹے کا نام تک معلوم نہیں رہتا، بیوی کو شوہر کے حالات اور اس کے اخلاق تک کا پتہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جتنا زمانہ ترقی کرتا جائے گا اتنا نبی کی سیرت کی ضرورت پڑتی جائے گی، کبھی اس سے بیگانگی اور کبھی اس سے غنا حاصل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اگر ترقی چاہتا ہے اسے آگے بڑھ کے امریکہ، یورپ، فلاں کے پیچھے نہیں،
इसे पीछे लौटकर 1400 साल पीछे नबियों की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी, ऊंटों की जिंदगी, फाके की जिंदगी, उस तरफ लौटना होगा, तब जाके इस मुसलमान को तरक्की मिलेगी। क़यामत के आखिरी आदमी की भी तरक्की और कामयाबी अल्लाह ने उसी में रखी है जो 1400 साल पहले सहाबा में रखी थी। उन्होंने जिस चीज को अपना के तरक्की की है, आज का मुसलमान उसी से तरक्की करेगा। गुस्ताखी करने वाले चाहे मुसलमान हो, गुस्ताखी करने वाले चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी भी कौम के मजहब के मुक्तदा की शान में गुस्ताखी करना कोई मजहब बर्दाश्त नहीं करता है। हमारे अपने अनजाने तौर पर गुस्ताखी करते हैं। मिलादुन नबी के मौके पर झंडे लेकर और उस पर चांद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलीमा सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया ये कलीमा जानती है। इसे झंडे पे चढ़ा के रोडों पे लेके फिरने वाले को कौन जानता, उसके बाप को कौन जानता, उसके खानदान को कौन जानता। वो सड़क पे गिरेगा, उसकी बेअदबी होगी तो इस्लाम बदनाम होगा, वो कहां से बदनाम होगा। गाड़ियों में 4-4 नौजवान बैठ के चीख पुकार करते हुए कहीं जाके मार दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। पीर के दिन मेहदीपट्टनम का 14 साल का बच्चा, 3-4 आदमी बैठ के गाड़ी पे गए और खंबे से टकराया, वहीं पर उसका इंतकाल हुआ। उसका बाप पहले ही इंतकाल हो चुका था, माँ बेचारी अकेली थी और उसका अकेला बेटा था। अब उसे घर में तजहीज और तकफीन का इंतजाम करने के लिए कोई मर्द नहीं है। माएँ कैसी उम्मीदें लगाती हैं बच्चों से कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, फला फला बनेगा, हज उम्रे पे ले जाएगा, फला करेगा। ऐसे अय्याशी से माओं की आंखों से आंसू कैसे बहाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, औलाद की तरबियत की फिक्र, नबी की सुन्नत को मजबूती से थामना और नबी की शान में अनजाने और में हो या जान कर हो, हरगिज गुस्ताखी ना करो। अपने उलमा से ताल्लुक़ रखो। और बड़ी खुशी और मुबारकबादी की बात है मदरसे उस्मान गनी की तरफ से कि माशाअल्लाह काफ़ी दिनों से इसके मुंतजिम से मेरा ताल्लुक़ है और बहुत फ़िक्रमंद हैं। और इसी फ़िक्र की बुनियाद पर इन्होंने ये जलसा मुनाकिद किया है। लोगों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़िंदा किया जाए, सच्चा ताल्लुक़ नबी से कायम किया जाए। अल्लाह ताला इनकी इन फ़िक्रों को कबूल करे। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मदारिस से ताल्लुक़ और राब्ता कायम करो, उलमा से राब्ता कायम करो। ये गोली सर के दर्द की, पेट के दर्द की निगलने वास्ते स्पेशलिस्ट होना। सर में दर्द आया तो, पेट में दर्द आया तो स्पेशलिस्ट तलाश करते। ये गोली अंदर गई तो क्या होता कि अंदर गई तो बीमारी जाती कि नहीं, रूह बाहर निकलती की बोल के। जिंदगी में रोजाना 3 बार खाना खा रहे, लुकमे उतार रहे, प्लेटा अंदर डाल रहे। कभी आलिम से नहीं पूछते ये हलाल का जा रहा कि हराम का जा रहा बोल के। गोली के बारे में पूछ लेते कौन सी गोली, ये लुकमे के बारे में नहीं पूछते कौन सा जा रहा है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मसाजिद मदारिस की हिफाजत करें, इसके इंतजामात की फिक्र करें। आखिरी बात बोल के ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, जो अल्लाह का घर ज़मीन पे बनाए, अल्लाह आसमान पे उसे घर बनाते हैं। एक अल्लाह के बंदे के बारे में किताबों में लिखा है, उसने अज़्म इरादा किया कि मैं अपनी तरफ से पूरी मस्जिद बनाऊंगा, और अपने पैसे से पूरी मस्जिद अपने पैसे से बनाई। और जब पूरी मस्जिद बन गई, इफ्तिताह हो गई, रात में उस बंदे ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा सोने चांदी का बड़ा शानदार महल। उसने पूछा ये किसके लिए है? तो फरिश्ते ने कहा ये तेरे लिए है। किसके बदले मिला है? तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह तेरा घर आसमानों पे बनाया है। उस घर के बाजू एक छोटा सा घर था, उसे देख के भी ये ताज्जुब किया, ये शानदार है, ये किसका है? तो फरिश्ता कहने लगा ये उसका है जो ये घर बनाने में साथ दिया है, मस्जिद बनाने में साथ दिया है। वो पूछा मेरा अल्लाह का घर तो मैं पूरा अपनी तरफ से बनाया, किसी का पैसा नहीं लिया, जो भी मेहमान काम किया है उसे उजरत दिया हूं, तो ये साथ कौन दिया है? फिर सुबह होने के बाद सारे मेहमानों को जमा किया, सबसे पूछा तूने साथ दिया, तूने साथ दिया, तूने साथ दिया? सब इनकार किया, मैंने साथ नहीं दिया। एक मेहमान ने कहा मेरे साथ ये हुआ कि बाल्टी से गारा मिट्टी मिला रहा था, बाल्टी टूट गई, एक औरत जा रही थी, उसने देखा कि बाल्टी नहीं है पानी डालने के लिए, अपनी बाल्टी दे दी, मैं 2-4 बाल्टी लेके पानी मिला लिया और उसकी बाल्टी उसे वापस कर दिया। इतना साथ उसका लिया हूं। अब उस औरत का पता लगाते हुए गया और उसके पास जाके उसे कहा तूने साथ दिया? कहा हाँ साथ दिया हूं। ये पैसे रख लो, अपने उस साथ देने की उजरत रख लो। 5 दिनार नहीं लूंगी, 10 दिनार रख लो, मैं नहीं लूंगी। 100 दिनार रख लो, नहीं लूंगी। 1000 दिनार रख लो, नहीं लूंगी। बढ़ाते 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 लाख रियाल तक गया। फिर आगे भी नहीं लिए तो 10 लाख रियाल तक। 10 लाख रियाल रख लो और अपने वो 2 बाल्टी डालने की जो उजरत है वो ले लो।
تو عورت کہنے لگی اللہ کے بندے اپنا ٹائم ویسٹ مت کر، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ صرف اتنے سے تعاون پر اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ آج لاکھوں روپے شادیوں میں ضائع ہوتے ہیں، رات کے 11 بجے کھانا شروع ہوتا ہے، شادی کو آتش والے سب بھکاریاں بن کے پلیٹ آنے کے پھر لیتے رہنا کب شروع ہوتا بول کے، آنے والوں کی بھی شرم حیا رہنا، 8 بجے کھانا سکھانا 12 بجے ڈال رہا انہیں، اور 3 بجے تک چلتا رہتا، صبح کی نماز سب کی ضائع ہوتی، شادی یہ خوبی اللہ کا فرض چٹ ہو گیا، لاکھوں روپے ضائع ہوتے ہیں۔ اس پیسے کو اپنی آخرت کا ذخیرہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔